أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمتقين، والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات خالق عالم اپنے مرسل اعظم کے ذریعے اپنے کو پہچانوا رہا ہے کہ هو الذی، وہی تو وہ خدا ہے، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جس نے خود اپنا رسول بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے، وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ غلبہ مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ معلوم ہو۔ اسلامی تعلیمات میں سب سے مقدم اور سب سے بنیادی تعلیم جو ہے وہ توحید کی، یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ اسی کے لیے حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تمام زحمتیں اور مشقتیں برداشت فرمائیں اگر حضرت ان لوگوں سے صرف یہ کلمہ پڑھوانا چاہتے کہ اللہ الہ، اللہ بھی ایک معبود ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے قریش تھے، جتنے عرب تھے، جتنی دنیا تھی، وہ سب کے سب اسے آسانی کے ساتھ مان لیتے۔ اس لیے کہ اگر حضرت کو ان لوگوں سے صرف اللہ کا منوانا ہی منظور ہوتا تو ظاہر ہے کہ جن کا ذوق عبادت 360 کو مان رہا تھا، انہیں 361 کے ماننے میں کوئی بھی عذر نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر یہ کہ مشرکین عرب اللہ کو مانتے تو تھے ہی، اس کا انکار تو کرتے نہیں تھے، اس لیے کہ یہ لفظ مشرک خود بتا رہی ہے کہ وہ اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ اس کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک بنا رہے تھے، اس بنا پر وہ مشرک کہے گئے۔ اس حقیقت کا تذکرہ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر کیا ہے۔ آواز آتی ہے کہ لَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان مشرکین سے یہ پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ لَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر یہ پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، چاند و سورج کو کس نے اپنا موتی و فرما بردار بنایا، تو وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ لَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر یہ پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، اس مردہ زمین کو پانی سے کس نے زندہ کیا، تو ان کا یہی جواب ہوگا کہ اللہ نے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین عرب سے، کفار قریش سے اس بات پر لڑائی نہیں تھی کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے ماننے نہ ماننے کا سوال بالکل نہیں تھا، بلکہ جو چیز مقابلے میں آئی تھی وہ یہ کہ اسلام کہہ رہا تھا کہ
لا الہ الا اللہ پہلے تمام ادیان سے ہٹ کے ہر خدا کی نفی کر لو، تب اس کے اقرار تک پہنچو۔ اب آپ غور فرمائیں کہ ایک کو ماننا بہت سو کے ساتھ تو آسان تھا، مگر ایک کو بس ایک ماننا ہی مشکل تھا۔ اس کے لیے وہ کسی طرح سے تیار نہیں ہو رہے تھے، اور حضرت کی آبادی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مانو کہ خدا ایک ہے تو تمہارا ہی بھلا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ عرب کے جاہل کیا سمجھتے کہ ایک ماننے میں ہمارا کیا فائدہ ہے، اور آج جب کہ 1400 سال میں دنیا کافی ترقی کر چکی تو اس کے لیے یہ سمجھنا کتنا آسان ہو گیا کہ توحید تمام عالم انسانیت کو کیا فیض پہنچا رہی ہے۔ آج دنیا دو چیزوں کے لیے بے چین ہے، ایک کا نام ہے اخوت اور ایک کا نام ہے مساوات۔ اخوت کے معنی ہے بھائی چارہ، مساوات کے معنی ہے برابری۔ گویا دنیا ان دو چیزوں کے لیے بے چین ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کو اپنا بھائی سمجھتا رہے اور سب کے حقوق برابر سے قرار دیے جائیں۔ یہ تقسیم دولت مساوی طور پر اسی لیے تو چاہی جا رہی ہے کہ امیر و غریب کا فرق ختم ہو جائے۔ امیر غریب کو حقیر نظر سے دیکھتا ہے، اسے دبانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے حقوق دینے میں تکلف کرتا ہے، جانتا ہے کہ میں جینے کا حقدار ہوں اس لیے کہ امیر ہوں، اور یہ مرنے کا حقدار ہے اس لیے کہ غریب ہے۔ اس مساوات کا جو علاج تجویز کیا گیا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ واقعاً وہ مرض کے دفیے کا سبب ہے یا صرف طفل تسلی ہے؟ اس لیے کہ اگر تفریقہ صرف دولت و غربت کا ہوتا تو ہم دولت کو برابر سے تقسیم کر کے سمجھ لیتے کہ مساوات قائم ہو گئی، مگر یاد رکھیے کہ تفریقہ دولت و غربت کا نہیں ہے، بلکہ بازوؤں کی طاقت کا بھی فرق ہے۔ ایک بازوؤں کی طاقت کے لحاظ سے قوی ہے، ایک ضعیف۔ قوم و قبیلے کی قلت و کثرت کے لحاظ سے فرق ہے، ایک کا قبیلہ بڑا ہے اس لیے اس کے حمایتی زیادہ، ایک کا کم ہے اس لیے اس کے حمایتی کم۔ خاندانی وجاہتوں کے لحاظ سے فرق ہے، ایک کا باپ دادا کے خدمات کی بنا پر دوسرے لوگوں کے دلوں پر اثر ہے، دوسرا اس سے محروم۔ اچھا کچھ نہ صحیح تو کم سے کم ذہنی صلاحیتوں کا فرق تو ضرور ہے، ایک ذہنی فوقیت کے لحاظ سے دوسروں سے بڑھا ہوا ہے، دوسرا اس سے کم۔ تو جس طرح دولت مند اپنی عمارت سے غریب کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح طاقتور اپنی طاقت سے، صاحب قوم و قبیلہ اپنے افراد کی کثرت سے، صاحب وجاہت اپنی وجاہت سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ ذہنی فوقیت والا پہلے ایسی اسکیم تیار کرتا ہے کہ پہلے دوسروں کا ہمدرد بن کے اپنی گرفت منظور کرا لے، اور دوسرے اپنی سادہ لوہی سے اس کی گرفت میں آ جاتا۔ تو دولت تو ایک خارجی شے ہے، وہ آدمی کا جز نہیں ہوتی، اسے لے کے برابر سے تقسیم کر دینا کیا مشکل؟ یہ بھیا جسے چور اور ڈاکو لے جاتے ہوں اسے قانون بنا کے لے لیتے ہیں، کیا دشواری؟ اب اس کے بعد قوم و قبیلے کی قلت و کثرت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ کہ ایک قبیلے کے افراد تقسیم کیے جائیں گے کہ باپ کسی کے حصے میں جائے، بیٹا کسی کے حصے میں جائے، چچا اور ماموں کسی کے حصے میں جائیں۔ چلیے یہ تقسیم بھی میں نے مان لی، تو خاندانی وجاہتوں کو کیسے بانٹا جائے گا؟ خاندانی وجاہتیں بھی تقسیم ہو گئیں، تو طاقت و قوت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ طاقت و قوت بھی تقسیم کر دی گئی، تو اب ذہنی صلاحیتوں کو کیا کیجیے گا؟ کہ اسے بھی انجیکشن کے ذریعے سادہ لوہوں کے دماغ میں داخل کیا جائے گا۔ جب یہ کچھ نہیں ہو سکتا تو محض دولت کو برابر سے تقسیم کر کے سمجھ لینا کہ مساوات قائم ہو گئی، طفل تسلی نہیں تو پھر ہے کیا؟ بس یہیں سے یہ راز سمجھیے کہ مبلغ اسلام جو نباز فطرت بشری تھا، اس نے اس راز کو محسوس کیا کہ ان تفریقوں کا خارجی طریقے پر مٹانا تو ناممکن ہے، مگر ذہنیت کی تشکیل اس انداز پر ہو کہ ایک طاقت رکھنے والا کمزور کو دبائے نہیں بلکہ اس کا محافظ بن جائے۔ صاحب قوم و قبیلہ بے کس افراد کو پامال نہ کرے بلکہ اپنے قبیلے سے اس کا حامی بن جائے۔ صاحب وجاہت اپنی وجاہت سے غلط فائدہ نہ اٹھائے بلکہ اپنے اثرات کو دوسروں کی خدمت میں صرف کرتا رہے۔ ذہنی فوقیت والا ضرر رسانی کی تدابیر نہ سوچے بلکہ نفع رسانی کی تدابیر پر غور کرے۔ اگر ایسا ہو جائے تو ایک فرد کو ملی ہوئی اللہ کی نعمت تمام افراد انسانی کا سرمایہ بنتی چلے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ذہنیت پیدا ہو تو کیوں کر؟ اب کیا کہا جائے کہ دنیا رفتار عمل کو الٹا لیے جا رہی ہے، وہ مساوات کو بنیاد اخوت قرار دے دی ہے، حالانکہ اخوت بنیاد مساوات ہے۔ اب سوال یہ کہ اخوت کا تصور پیدا ہو تو کیوں کر؟
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا سمجھا لینا اس دور میں میرے لیے بہت آسان۔ ہم اور آپ روزمرہ کے الفاظ میں بھائی صاحب، بھائی جان اور مجمع میں بھائیوں کے الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور فرمایا کہ دو آدمی باہم بھائی بھائی کیوں کر ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ اخوت کا سرچشمہ صرف ایک چیز ہے، اور وہ یہ کہ جب کوئی کثرت کسی وحدت کی طرف منسوب ہو جائے گی تو اس کے اجزاء میں برادری بھی پیدا ہوگی اور برابری بھی۔ میں مثال سے عرض کروں کہ دو بھائی آپس میں اخوت کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اسی لیے تو کہ وہ ایک باپ کے بیٹے ہیں۔ اب اگر ایک باپ کے 10 بیٹے ہیں تو 10 آپس میں بھائی ہیں، اور 20 ہیں تو 20 آپس میں بھائی ہیں، اور 50 ہیں تو 50 آپس میں بھائی۔ یعنی اس کا نتیجہ نکلا کہ جتنا وسیع سے وسیع حلقے میں ایک کا قدم آئے گا اتنے ہی وسیع حلقے میں برادری بھی قائم ہوگی۔ کہا جاتا ہے یہ تو ہماری برادری کے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی 5-6 پشتوں پر جا کے ایک نمایاں شخص ہے جس پر کئی خاندانوں کا سلسلہ جا کے ختم ہو رہا ہے، اس ایک مورث اعلیٰ کی نسل ایک برادری ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ جتنا دور پر جا کے ایک کا احساس پیدا ہوگا وہیں سے برادری قائم ہو جائے گی۔ کہا جاتا ہے یہ تو ہمارے وطن کے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی ایک دیش کے باشندے ہیں۔ یہ وطن کے جذب کا تصور اس وقت زیادہ ہوتا ہے کہ جب پردیس میں زندگی بسر کرنے کی نوبت آئے۔ اپنے وطن میں جب تک سے آپس میں صاف سلامت بھی نہیں تھی، بات چیت بھی نہیں تھی، بول چال بھی نہیں تھی۔ اب یورپ میں دیکھا، امریکہ میں دیکھا، ارے یہ تو وہی ہے کہ روزانہ ہمارے گھر کی طرف سے اپنے اسکوٹر پر بیٹھ کے اپنے آفس جایا کرتے تھے۔ دل نے کہا کہ چلو قریب چلیں، مزاج پرسی کریں، حالات معلوم کریں، یہ ہے ایک وطن میں رہنے کا جذبہ۔ اور آگے بڑھیے تو میں آپ کو اس موجودہ دور میں یہ سمجھاؤں کہ آفتاب کی سمت کے لحاظ سے رشتہ قائم ہوا، یہ مشرق ہے وہ مغرب ہے۔ جتنے ملک مشرق میں ہیں وہ ایک رشتے میں منسلک، جتنے ملک مغرب میں ہیں وہ ایک رشتے میں منسلک۔ اب بہت سے مسائل یوں حل ہونے لگے کہ کون سی بات مشرق کے لیے مفید ہے اور کون سی مغرب کے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بے چین ہے اس ایک کے لیے کہ جو وسیع سے وسیع حلقے میں ذریعے الفت ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ مگر یاد رکھیے کہ یہ جتنے بھی میں نے اتحاد کے مراکز آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ایک ذرا ذہن عالی پر زور ڈالیے تو یہ بات بھی بالکل صاف معلوم ہو جائے گی کہ ان میں سے ہر مرکز اتحاد اختلاف کی تمہید قرار پائے گا، افتراق کا پیش خیمہ قرار پائے گا۔ اس لیے کہ جب ایک باپ کے بیٹوں میں ایکا پیدا ہوگا تو دوسرے باپ کے بیٹوں کے سامنے محاذ قائم ہوگا۔ جب ایک خاندان والوں میں ایکا پیدا ہوگا تو دوسرے خاندان والوں کے سامنے محاذ قائم ہوگا۔ جب ایک ملک والوں میں ایکا پیدا ہوگا تو دوسرے ملک والوں کے سامنے محاذ قائم ہوگا۔ اسی لیے غیر ملکیوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہوگی کہ کبھی ملک والوں میں اتحاد نہ پیدا ہونے پائے، یہاں تک کہ اگر جانے بھی لگو تو ایسا بیج بوتے جاؤ کہ ہمیشہ آپس میں اسی لیے جب ایک سمت والوں میں ایکا پیدا ہوگا تو دوسری سمت والوں کے سامنے محاذ قائم ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ان میں سے ہر مرکز اتحاد افتراق کی تمہید قرار پایا۔ لیکن آپ نے غور فرمایا کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ تو یاد رکھیے کہ یہ اس لیے ہوا کہ اتحاد کی دیواریں عالم انسانیت کے بیچ میں اٹھائی گئی تھیں، لہذا جو دیوار اٹھی اس نے ادھر والوں کو تو متحد کر دیا اور ادھر والوں کو جدا کر دیا۔ مگر اسلام جو عالمگیر اتحاد کا پیغام لے کے آیا تھا اس نے اس راز کو محسوس کیا کہ جب کہ اتحاد افراد کی بنیاد اتحاد مرکزی میں ہے تو یہ اقدام زیادہ مناسب ہوگا کہ ان تمام درمیانی خطوط کو محو کر دیا جائے، ان تمام دیواروں کو ڈھا دیا جائے، بجائے اس کے ایک ایسا وسیع احاطہ اتحاد کا قائم کیا جائے کہ جس میں نسل و رنگ و قوم و ملک کسی شے کی تفریق نہیں، اور وہ صرف خدائے واحد کا اتحاد ہے۔ اس لیے جب ایک باپ کے بیٹے آپس میں بھائی بھائی ہو سکتے ہیں، ایک خاندان والے بھائی بھائی ہو سکتے ہیں، ایک دیش کے باشندے بھائی بھائی ہو سکتے ہیں، ایک سمت کے بسنے والے بھائی بھائی ہو سکتے ہیں، تو کیا وجہ کہ ایک خالق کے بندے آپس میں مگر یاد رکھیے کہ بھائی کے حقوق کا لحاظ وہی کرے گا کہ جو باپ کو یاد رکھے گا، اور اگر باپی کو نہ یاد رکھا تو بھائی کا حق کیسا؟ اسی چیز کو میرے نبی نے ایک مختصر سے وقت میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ پیغمبر ایک جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ایک پیر ایک رکاب میں رکھ چکے، دوسرا پیر رکھنا چاہتے ہیں۔
مجمع سے ایک شخص آگے بڑھا، کہتا ہے کہ مسلمانوں کے رسول اخبرنی یعنی دین کلے، اسی وقت مجھے پورا دین اسلام سمجھا دیجیے۔ اب ذرا نفسیاتی تجزیہ دیجیے۔ وقت اتنا مختصر ہے کہ پیغمبر ایک پیر رکھ چکے، دوسرا پیر رکعت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ سوال اتنا وسیع الذیل ہے کہ پورا دین اسلام سمجھا دیجیے۔ اگر جواب دینا چاہیں تو وقت میں وسعت نہیں، جواب نہ دیں تو جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں تو مقصد فوت ہو رہا ہے۔ لوگوں نے توجہ بھی دلائی، کہہ رہے حضور یہ بتانے کا وقت چھوڑیے، پھر کبھی بتائیے گا۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، اسی کے لیے تو ہم بھیجے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد غور فرمائیے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اتنا یاد رکھو کہ الطاعۃ للخالق والشفقۃ علی المخلوق، اللہ کی اطاعت اور اس کی مخلوق پر مہربانی، یہی پورا دین ہے۔ صلوات یہاں سے پتہ چلا کہ صرف لا الہ کہہ دینا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ تو ایک اعلانیہ ہے کہ ہم نے اسلام قبول کیا۔ مسلم کے معنی ہے احساس فرائض رکھنے والا اور قانون الہی کا احترام کرنے والا۔ جس میں یہ دو چیزیں جمع ہوں وہ ہے مسلمان۔ خالق نے وہ انتظام کیا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو اس کو اسلام سے خالی نہ ہونا چاہیے۔ تاجر ہے تو مسلم تاجر ہونا چاہیے، وکیل ہے تو مسلم وکیل ہونا چاہیے، پروفیسر ہے تو مسلم پروفیسر ہونا چاہیے۔ یہ مسلم تاجر کیا، مسلم وکیل کا؟ بھئی تاجر ہے، تجارت اس کا پیشہ ہے، تجارت کرتا ہے، لیکن اگر غلہ اس نیت سے اکٹھا کر رہا ہے کہ جب مہنگا ہوگا تو فروخت کریں گے، تو تاجر تو ہے مگر مسلم تاجر نہیں ہے۔ پروفیسر ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر ماں بماں تنخواہ وصول کرنا اس کا نظریہ ہے اور طالب علم کی زندگی کا سدھار اس کے پیش نظر نہیں ہے، تو پروفیسر تو ہے لیکن مسلم پروفیسر نہیں ہے۔ تب غور فرمائیے گا کہ مسلم کے معنی ہوئے احساس فرائض رکھنے والا اور قانون الہی کا احترام کرنے والا۔ ایسے مسلمان کے لیے امام بخاری نے ایک حدیث لکھی ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، ایسے مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتل کرنا کفر ہے۔ یہاں پر مجھے امام راضی کا ایک استنباط یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خالد بن ولید نے امیر المومنین سے کہا کہ علی، آج ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ ہم اور تم مل کے کشتی لڑیں۔ تو امام راضی لکھتے ہیں کہ مولا نے انکار فرما دیا۔ کیوں؟ اس کے دو سبب بیان کیے۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ مولا اس سے پہلے لڑ چکے تھے، مولا غالب آئے تھے، خالد مغلوب۔ تو مولا کو یہ خیال ہوا کہ اگر دوبارہ بھی میں اس پر غالب آیا تو اب خالد کی توہین ہوگی۔ چلیے ایک نتیجہ تو نکل آیا کہ علی ہی کے طفیل میں لوگ عزت پاتے ہیں۔ دوسرا سبب انہوں نے یہ بیان کیا کہ مولا نے اس لیے انکار فرمایا کہ پہلے خالد کافر تھا، اب مسلمان ہو چکا تھا۔ تو چلیے ایک نتیجہ نکل آیا کہ علی جب بھی لڑتے ہیں تو کافر سے لڑتے ہیں، مسلمان مسلمانوں سے سوال ہے کہ جب مسلم کے معنی یہ ہیں احساس فرائض رکھنے والا اور قانون الہی کا احترام کرنے والا، اب ایک شخص ایسا ہے کہ جو زبان سے لا الہ کہتا ہے، نہ احساس فرائض ہے نہ قانون الہی کا احترام، ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہرگز نہیں، مسلمان ہے ہی نہیں۔ اچھا ایک شخص ایسا ہے کہ تمام حقائق و معارف کا دل سے یقین رکھتا ہے، احساس فرائض بھی ہے، قانون الہی کا احترام بھی ہے، لیکن کسی سبب سے وہ لا الہ نہیں کہتا، تو وہ کہیں گے تو پکا مسلمان ہے۔ بس میاں اسی فلسفے کو نہ سمجھنے کی بنا پر ایک جماعت نے ایک مومن کامل کے ایمان کو مشکوک سمجھ لیا۔ صلوات بھیجا۔
جس کے لیے نہ جانے کتنے دلائل موجود ہیں. الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، حکمت دی ہے، نبوت دی ہے. فإن یکفر بہا ہؤلاء، اگر تمام دنیا ان کی نبوت کا انکار کر دے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں. فقد وکلنا بہا قوما، ہم نے اپنے انبیاء کی حفاظت کے لیے ایک قوم کو مقرر کر رکھا ہے. وہ قوم کیسی ہے؟ لیسو بہا کافرین. لیسو جمع مذکر کا صیغہ ماضی مطلق. اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ لیسو بہا کافرین، وہ قوم ایسے لوگ ہیں کہ جو ماضی میں بھی کبھی کافر نہیں تھے. اب ابو طالب سمجھ میں آ رہے ہوں گے. نبی کی حفاظت وہی کر سکتا ہے جو ماضی میں بھی کبھی کافر نہ رہا. کیا حسین طنز ہے، کتنا حسین جملہ ہے کہ ہم اپنے انبیاء کی حفاظت کبھی نو مسلموں سے نہیں کرائے. اب دیکھیے، قوم کا اطلاق جس طرح سے ایک گروہ پر ہوتا ہے اسی طرح سے ایک فرد کے اوپر. جیسے امت کا اطلاق ایک گروہ پر ہوتا ہے ویسی ایک ذات پر. قرآن کریم نے جناب ابراہیم کو امت کہا. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ. ابراہیم ایک تھے مگر اپنی ذات کے اعتبار سے پوری ایک امت کے برابر تھے. چلیے کلیہ معلوم ہو گیا کہ نبی کی حفاظت کرنے والا چاہے ایک ہو مگر اپنی ذات کے اعتبار سے ایک قوم کے برابر ہو. یہ تو عام کلیہ تھا. قرآن نے بتایا کہ ہم نے اپنے انبیاء کی حفاظت کے لیے ایک قوم کو مقرر کر رکھا. اب اپنے نبی کا حاکم. سورہ فرقان مکی سورہ، مکے میں نازل ہوا. ان ھذا الا افک افتراہ وآنہ علیہ قوم آخرون. کی ذہن میں رکھیے گا، پیغمبر کی زندگی جتنی کشمکش کی مکے میں گزری ہے آپ کے پیش نظر ہے. کبھی تو راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، کبھی سر پر کوڑا پھینکا جاتا تھا، کبھی گلے میں چادر کا پھندا ڈال کے کھینچا جاتا تھا. جناب ابو طالب نے ہر موقع پر پیغمبر کی مدد کی. آپ خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے ہی سجدے میں گئے اونٹ کے پیٹ کی آلائش لا کے آپ کی پشت پر رکھ دی گئی. اس کی لید اور خون آپ کے چہرے پر مل دیا گیا. آپ اسی طرح سے آئے جناب ابو طالب کی خدمت میں. کہا چچا آپ کے ہوتے ہوئے مشرکین نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. کہا کس نے کیا؟ کہا فلاں شخص. بھائیوں سے کہا کہ آبائیں اوڑھو، اپنے کاندھے پر تلواریں رکھو. خود بھی آبا اوڑھی، تلوار رکھی، بھائیوں کو لے کے چلے خانہ کعبہ کے قریب. جب یہاں آئے تو مجمع نے بھاگنا چاہا. جناب ابو طالب نے ڈانٹ کے کہا کہ اگر کوئی بھی اس جگہ سے ہلا سر کاٹ کے زمین پر ڈال دوں گا. کسی میں مجال نہیں تھی کہ جو ایک قدم آگے بڑھتا. پہنچ گئے. اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ کس نے یہ تمہارے ساتھ حرکت کی؟ کا فلاں شخص. آپ نے بھائیوں کو حکم دیا کہ جتنا مجمع یہاں ہے سب کے شوہروں پر وہ خون اور لید مل دی جائے. سب کے شوہروں پر مل دی گئی، کوئی اپنی جگہ سے ہل نہ پایا. یہ ابو طالب کی فداکاری ذہن عالی میں رکھیے. اب قرآن آواز دے رہا ہے کہ ان ھذا الا افک افتراہ. یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد نے اپنی طرف سے افطرا کیا. افطرا کیا ہے، اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے. اب مشرک ہاتھ مل کے کہتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہمارا بس ہوتا تو ہم محمد اور ان کے قرآن کو تباہ کر دیتے. اب ہاتھ مل کے کہہ رہا ہے کہ ہم کیا کریں. آنہ علیہ قوم آخرون. ارے ایک قوم ہے جو مسلسل ان کو بچا رہی ہے. صلوات بھیجے محمد والے. یہ مکے کی قوم. اب مدینے کی قوم سنیے. سورہ مائدہ مدنی، مدینے میں نازل ہوا.
سورہ مائدہ کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، اے اہل ایمان تم میں سے جو مرتد ہو جائے گا، دین چھوڑ کے بھاگے گا تو بھاگ جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ محمد کی حفاظت کے لیے ایک ایسی قوم کو لائے گا کہ اللہ اس قوم کو دوست رکھتا ہوگا اور وہ قوم اللہ کو دوست رکھتی ہوگی۔ اب قرآن نے اس قوم کا نام تو نہیں بتایا، مگر پیغمبر نے خیبر میں علم دے کے صلوات چالیس دن تک ایک علم، جب پیغمبر نے دیکھا فوج کو، 40 دن کے بعد پیغمبر نے ایک علم خیمے کے دروازے پر نصب کیا تاکہ کہکشاں چوب علم کی بلائیں لے لیں، اور ماہ درخشاں علم کے پنجے سے کسب ضیا کر لے، اور انجم کی انجمن علم کے پھریرے کو اٹھا کے اپنی آنکھوں سے لگا۔ وہ مشہور و معروف حدیث پیغمبر نے ارشاد فرمائی۔ اب امام بخاری لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد جتنے اصحاب تھے، لشکر والے تھے، وہ سب کے سب رات بھر بے چین رہے، اپنے اپنے بستروں پر کروٹیں بدلتے رہے کہ کاش پیغمبر صبح کو علم حوالے کر دیں۔ چلیے ایک نتیجہ تو نکل آیا کہ اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا تو یہ علم برداری کے اشتیاق میں شب داری کیوں کی؟ سلوات دیتے اب یہ ہے مدینے کی قوم۔ بس فرق اتنا ہے کہ اگر نبی مکے میں ہے تو قوم مکے میں، نبی مدینے میں ہے تو قوم مدینے میں۔ فرق اتنا ہے کہ مکے کی قوم کا نام ہے ابو طالب اور مدینے کی قوم کا نام ہے علی ابن اب دیکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے اہل ایمان تم سے کہا جا رہا ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ تلاش کرو، تلاش کرنا تمہارا کام ہے، بنانا تمہارا کام نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صاحب نے اٹھ کے کہا کہ حضور کیا یہ وسیلہ قیامت تک ہے؟ ہم بزرگ کا نام لینا نہیں چاہتا، وہ اپنے کارناموں میں لاسانی ہے۔ انہوں نے اٹھ کے کہا کہ حضور کیا یہ وسیلہ قیامت تک ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں، میں یہاں دین لانے کا وسیلہ ہوں اور قیامت میں گناہگاروں کو بخشوانے کا وسیلہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ من یشفع معک، مقام شفاعت میں آپ تنہا ہوں گے یا آپ کے ساتھ کوئی اور ہوگا؟ فرمایا کہ میں تنہا نہیں ہوں گا، میرے ساتھ علی ہوں گے، فاطمہ ہوں گی، حسن ہوں گے، حسین۔ اب اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ سرکار کیا آپ تو مقام شفاعت میں ہوں گے، ہم وہاں تک کیسے پہنچیں گے؟ یعنی انہیں یہ امید تھی کہ حضور اکرم رحمت للعالمین ہیں، فرمائیں گے گھبراتے کیوں ہو، براق بھیجیں گے۔ ملائکہ کی فوجیں ہوں گی، باجا گاجا ہوگا، دھوم دھڑکا ہوگا، آگے آگے ترنگا ہوگا۔ پیغمبر نے ان کی تمناؤں پر یہ جملہ کہہ کے پانی پھیر دیا کہ المرء مع من احبہ، ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ جملہ ذہن میں رکھیے، مجھے اس سے نتیجہ نکالنا ہے، ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ چلیے ٹھیک،
اب صحیح بخاری نکالیے، بخاری شریف میں کتاب التفسیر، اس کتاب التفسیر میں سورہ قصص کی یہ آیت کہ انک لا تہدی من احببت، امام بخاری لکھتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، پیغمبر آئے اور آ کے کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے، میں آپ کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ آپ نے منہ پھیر لیا، پیغمبر ادھر آئے، کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے، میں جنت کی ضمانت کرتا ہوں، پھر منہ پھیر لیا۔ اب پیغمبر اس کشمکش میں ہے کہ باپ کی طرح سے پالا ہے، باپ کی جگہ پر ہے، ہر مقام پر میرے سینہ سے پڑھ رہے ہیں، بغیر کلمہ پڑھے جنت کی ضمانت کیسے کر لوں؟ امام بخاری کا بیان ہے کہ پیغمبر اسی کشمکش میں تھے، ادھر سے آیت آئی کہ انک لا تہدی من احببت، آپ اپنے محبوب کی ہدایت نہیں کر سکتے، ذہن عالی میں آپ اپنے محبوب کی ہدایت نہیں کر سکتے۔ اب ہدایت ہو یا نہیں ہو اس سے تو اس وقت بحث نہیں، لیکن اس آیت نے اتنا تو بتا دیا کہ جناب ابو طالب محبوب رسول ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد۔ پیغمبر فرما چکے کہ ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ چلیے یہ بات اپنی جگہ ہے۔ اب قرآن کریم اٹھا کے دیکھیے، خالق نے جس نبی کو آواز دی اس کا نام لے کے، ہمارے نبی کو جب پکارا کبھی نام نہیں لیا، لقب لے کے پکارا، یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری شریک حیات جنت میں ساکن ہو جائے، یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح سلامتی کے ساتھ سفینے سے اترو، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر کے دکھا دیا، یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں ہی تو اللہ ہوں، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، میں نے تمہاری زندگی کی مدت دنیا پر پوری کر کے اپنی طرف اٹھا لیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا۔ ان تمام انبیاء کا پکارا تو نام کے ساتھ، ہمارے نبی کو جب پکارا کبھی نام نہیں لیا، یاسین اے سید و سردار، طٰہٰ، مفسرین لکھتے ہیں کہ تا کے معنی ہے یا طاہرن من الذنوب، اے گناہوں سے پاک، ہا کے معنی ہے یا ہادین الی علام الغیوب، اے علام الغیوب کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ جب عہدہ منصبی کے لحاظ سے پکارا تو یا ایھا الرسول بلغ، کبھی آواز آئی یا ایھا النبی، کبھی پکارا یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ یعنی خالق کی نظر میں جتنی ذات گرامی معزز و محترم ہے، اتنا ہی وہ لباس بھی ہے جس کا تعلق جسم سے عارضی ہے، وہ لباس بھی اتنا ہی محترم ہے۔ اب غور فرمائیے کہ وہ آغوش کتنی محترم ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ سورہ انعام کی آیت ہے کہ اللہ نے آپ پر یہ چیزیں حرام کی ہیں، مردار ہے، خون ہے، سور کا گوشت ہے، یہ تمام چیزیں حرام۔ پیغمبر کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا زید بن حسام، انہوں نے پیغمبر کی دعوت کی، پیغمبر اپنے ساتھیوں کو لے کے وہاں پہنچ گئے، آپ کے سامنے دمبے کی بھنی ہوئی ران لا کے رکھی گئی۔ پیغمبر نے پوچھا بھی اس کو کس نے ذبح کیا ہے؟ کہا فلاں شخص نے۔ کہا وہ تو مشرک ہے، وہ مشرک کا ذبیحہ تمام مسلمانوں پر حرام ہے اور میں تو ان کا رسول ہوں، مجھ پر وجہ اولا حرام ہے۔ یعنی مشرک کے ذبیحے کا ایک لقمہ بھی پیغمبر پر حرام۔ مسلمان سوچیں کہ ہمارے نبی نے جناب ابو طالب کے گھر میں 55 برس زندگی بسر کی۔ صلوات بھیجیں محمد۔
تو اب پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اطاعت للخالق والشفقۃ علی المخلوق، اللہ کی اطاعت اور اس کی مخلوق پر مہربانی، یہی پورا دین اسلام ہے۔ آج جو دنیا سرگرداں و پریشاں ہے، امن عالم قائم کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں اسی مقصد کی خاطر، مگر ہر کوشش امن تمہید جنگ بنتی ہے۔ بات کیا ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ اجتماعات ہوتے ہیں امن عالم کا مقصد بتا کے، تحریر میں امن، تقریر میں امن، کاغذ پر امن، اسٹیج پر امن، مگر دل میں ہر ایک کے ہے من۔ بیٹھتے ہیں سب یکجا ہو کے پہلو سے پہلو ملاتے، مگر نظریات سب کے الگ الگ، نصب العین سب کے جدا جدا ہوتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ صرف اس لیے کہ اجتماعات ہوتے ہیں امن عالم کا مقصد بتا کے، وہ سوچتا ہے کہ میں مشرق کا نمائندہ ہوں، مجھے مشرق کی حمایت کرنا، یہ سوچتا ہے کہ میں مغرب کے نمائندہ، مجھے مغرب کی حمایت کرنا ہے۔ قرآن کریم نے آج سے 1400 برس پہلے مشرق و مغرب کے درمیان ایک نقطۂ مشترک کا پتہ بتایا تھا۔ آپ غور فرمائیں کہ عرب جب قرآن مجید نازل ہوا ہے تو تمدن کہاں تک پہنچا تھا؟ گھروں سے مل کے گھرانے اور گھرانوں سے مل کے قبائل، اس سے زیادہ عرب میں ترقی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ البتہ روم و فارس نے قبائلی نظام سے آگے بڑھ کے سلطنت کی شکل اختیار کر لی، اور یہ زیادہ سے زیادہ 200 برس پہلے کی بات ہے کہ دنیا میں مشرق و مغرب کا تخیل قائم ہوا، یورپ اور ایشیا کی وحدتیں قائم ہوئیں۔ تو اب قائد ہونا پڑے گا دنیا کو اعجاز قرآن کا، کہ قرآن نے 1400 برس پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ رب المشارق والمغارب۔ بس یہ یاد رکھو کہ وہ ایک ہی پروردگار ہے جس نے مشرق کو بھی پیدا کیا ہے اور مغرب کو بھی۔ صلوات بس اسی رفتار سے تمام عالم کے مستقبل کا بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ مادی تاریخ کے روح سے عالم کی ابتدا دور وحشت سے ہوتی ہے کہ افراد سے مل مل کے گھر بنے، گھر سے گھرانے بنے، گھرانوں سے قبائل بنے، قبائل سے حکومتیں بنی، حکومتوں سے شہنشاہیتیں بنی، شہنشاہیتوں نے مل کے اب سمتیں بنا لیں۔ آج سارا عالم کل 2 وحدتوں پر مشتمل ہے، ایک مشرق ہے اور ایک مغرب۔ گویا قرآن ماضی کے آئینے میں مستقبل کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ اب اس کے بعد 2 اور 1 کے بیچ میں کوئی دوسرا عدد نہیں ہے۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ یہی ہوگا کہ تمام عالم اسلام پر دین اسلام چھا جائے۔ اب ہم سے پوچھئے تو ہم بتائیں کہ یہ وہی موقع ہوگا کہ جب غیبت کا پردہ اٹھے اور ہمارے امام عالی مقام کو زمین قدم چومتی ہوگی، فلک جھک کے دیکھتا ہوگا۔ آج وہ خود جزیرہ خضرا میں ہے، لیکن عالم امکان کی انگشت جو ہے وہ ان کی انگلیوں میں ہے، اشارے پا عالم میں جو متوجہ ہے، آفتاب و مہتاب کی حرکت ہے، خود جزیرہ خضرا میں ہے، لیکن عالم کا نظم و ضبط ان کی مٹھی میں ہے۔ رات حکم پا کے گرجتا ہے، برق اجازت لے کے چمکتی ہے، ہوائیں اذن لے کے چلتی ہیں، گھٹائیں اجازت لے کے برستی ہیں، نسیم آتی ہے تو جزیرہ خضرا کا طواف کر کے جاتی ہے، صبا گزرتی ہے تو زیارت پڑھ کے گزرتی ہے، دن لرس کے نکلتا ہے، رات سہم کے آتی ہے، مہتاب کلمہ پڑھ کے طلوع کرتا ہے، آفتاب سلام کر کے برآمد۔ صلوات بھیجیں اس وقت اس نقطے کا تصور عام ہوگا جس سے مراد معرفت خالق ہے۔ اسی کے صحیح تصور سے اخوت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے اعلان کیا کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لیکن بھائی بھائی کے رشتے سے اگر صرف رشتہ محبت کا اعلان مقصود ہوتا، یہاں دنیا میں بہت سے رشتے تھے، باپ بیٹے کا رشتہ سب سے زیادہ محبت کا رشتہ سمجھا جاتا ہے، تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو تم سے بڑے ہوں ان کو اپنا باپ سمجھنا، جو چھوٹے ہوں ان کو اپنی اولاد سمجھنا، ہاں جو تمہارے برابر کے ہوں ان کو اپنا بھائی سمجھنا۔ مگر قرآن نے سارے رشتے چھوڑے، بس ایک بھائی کا رشتہ منتخب کیا کہ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بات کیا ہے؟ بھائی کے رشتے کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں ان میں ادھر سے رشتہ کچھ اور ہے، ادھر سے رشتہ کچھ اور ہے۔ اگر وہ باپ ہے تو یہ بیٹا ہوگا، وہ دادا ہے تو یہ پوتا ہوگا،
وہ چچا ہے تو یہ بھتیجا ہوگا، وہ ماموں تو یہ بھانجا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کا باپ ہے تو یہ بھی اس کا باپ ہو. یہ نہیں کہ وہ اس کا دادا تو یہ بھی اس کا. بس ایک بھائی کا رشتہ ایسا ہے کہ جہاں رشتہ دونوں طرف سے برابر ہے. اگر وہ اس کا بھائی ہے تو یہ بھی اس کا بھائی ہے. یاد رہے کہ جہاں رشتے الگ الگ ہوتے ہیں وہاں حقوق الگ الگ ہوتے ہیں، وہاں فرائض الگ الگ ہوتے ہیں. اور جہاں رشتہ دونوں طرف سے ایک ہو تو جو ایک کے حقوق ہیں وہی دوسرے کے، جو ایک کے فرائض ہیں وہی دوسرے کے. یہی وہ مساوات ہے جس کا اسلام علم بردار ہے، جس کا سنگ بنیاد آدم نے رکھا، نوح نے احاطہ کھینچا، خلیل و زبی نے دیواریں بلند کی، موسیٰ نے چھت بنائی، عیسیٰ نے دھت قائم کیے، سلیمان نے فرش بچھایا، اور سب سے آخر میں قدرت نے ایک ایسا معمار بھیجا کہ جو ہر موسم اور ہر ملک کی آب و ہوا کے مطابق ایک عمارت ایسی تیار کرے جسے نہ آتش کفر و نفاق جلا سکے، نہ ظلم و ستم کی بارش اسے ڈھا سکے، نہ بغض و حسد کا طوفان اسے گرا سکے. اس عمارت میں اخلاق کا کشادہ صحن ہو، محبت کی راہ، جود و سخا کی نہریں ہوں، تواضع کے وسیع دالان ہو، رحمت کا صاحبان ہو، اور سب سے آگے وہ عظیم الشان دروازہ ہو کہ آنے والے کو دروازے ہی سے اصل عمارت کا پتہ چلے. تب پیغمبر فرمایا کہ اطاعت للخالق والشفقۃ علی المخلوق. اب بھیا یاد الہی کیا ہے؟ دو جملوں میں عرض کر دوں. یاد الہی کا تصور اسلام میں جو ہے وہ دیگر مذاہب سے مختلف. دیگر مذاہب میں کیا ہے؟ بھئی انہوں نے ایک ہفتے میں ایک دن مقرر کر لیا یاد الہی کے لیے. اتوار ہے ٹھیک ہے، اتوار کو بیٹھ جائیں گے اللہ یاد آ جائے گا. لیکن سوال یہ کہ اتوار سے پہلے کیا ہے، ہفتے کو کیا ہوگا، دوشنبے کو کیا ہوگا. اب اللہ کا کوئی تصور ذہن میں نہیں. دن میں کوئی وقت مقرر کر لیا، 2 بجے دن میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں گے، ٹھیک. 2 بج گئے اللہ کو یاد کر لیا. اب 2 سے پہلے 1 بجے کیا ہوگا اور 2 کے بعد 3 بجے کیا ہوگا. اب اللہ کا کوئی تصور ذہن میں نہیں. بس اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دیگر مذاہب میں اور مذہب اسلام میں یاد الہی کے بارے میں بس اتنا سا فرق ہے کہ دیگر مذاہب میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور اسلام میں اللہ کو یاد رکھا جاتا ہے. دیگر نظام مذاہب میں مذہب ایک جزو زندگی ہے اور اسلام میں کل زندگی. اسلام نے وہ انتظام کیا ہے کہ یاد الہی نفس کے تحت شعوری طبقات میں راسخ ہو جائے. ہمارا اچھا کھانا شریعت کو ناپسند تو نہیں ہے. قرآن نے اجازت دی احل لکم الطیبات، جتنی لذیذ و پاکیزہ غذائیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال. اب ظاہر ہے کہ جتنی غذائیں اسلام نے حلال قرار دے دیں ان غذاؤں میں ذائقے کی کمی نہیں ہے، ہر ذائقہ ان غذاؤں میں موجود. اب یہ اور بات ہے کہ کسی کو حرام غذائی میں ذائقہ ملا اس کا تو علاج ہی نہیں. جانور وہ نہ ہو کہ جو میتا ہے، وہ ہو کہ جو ذبیحہ. اب کہیں دعوت تھی، کھانا کھانے کے لیے گئے، دسترخوان بچھایا گیا، اچھے سے اچھے کھانے لا کے رکھے گئے، انہوں نے نوالا توڑا. یہ جب منہ کی طرف بڑھا رہے تھے تو کھانے کے بارے میں خیال ہوا کہ بھئی ذبیحے کا گوشت ہے یا نہیں. ادھر یہ خیال پیدا ہوا اور ادھر یہ ثابت ہوا کہ اب بندہ اپنی مادی ضروریات کی خاطر بھی خالق کو بھولا نہیں. جنہیں شکار کا ذوق و شوق ہے بڑے اہتمام سے شکار کے لیے گئے، بڑی دوڑ دھوپ ہو رہی، بڑی جد و جہد، بڑی صحیح و کوشش. اب ظاہر ہے کہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے تو گئے نہیں. ادھر شکار سامنے آیا، اس کو نشانہ بنایا، اس کے گولی لگی، وہ زخمی ہو کے گرا، مگر یہ جب دوڑ کے قریب پہنچے تو وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا. فوراً زبان سے نکل گیا ارے یہ تو ہمارے بیکار ہو گیا. ادھر زبان سے نکلا اور ادھر یہ ثابت ہوا کہ بندہ یہ دوڑ دھوپ میں بھی خالق کو بھولا نہیں تھا. ہمارا اچھا لباس شریعت کو ناپسند تو نہیں ہے. ارے وہ دیگر مذاہب ہوں گے کہ جنہوں نے لوٹا پھوٹا یا برہنہ ہونا کمال روحانیت کا معیار ہے. اسلام میں تو بغیر لباس نماز تک جائز نہیں ہے. بھئی مرد کے لیے یہ لباس مختصر صحیح، لیکن عورت کے لیے حالت نماز میں اپنے پورے مطالعے کی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ چاہے وہ فقہ شافعی ہو یا فقہ حنفی، فقہ مالکی ہو یا فقہ حنبلی، چاروں فقہا کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ عورت کے لیے حالت نماز میں سوائے چہرے کے اور گھٹنوں تک دونوں ہاتھوں کے تمام اعضاء و جوارح کا چھپانا واجب و لازم.
یعنی اگر وہ خالی مکان میں بھی کمرے کے دروازے بند کر کے بھی نماز پڑھ رہی ہے اور اس معینہ مقدار سے کوئی زیادہ حصہ جسم کا کھل گیا ہے تو گناہ تو اپنی جگہ ہے، نماز تک باطل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا ذرا شریعت اسلام کے تقاضوں کو محسوس کرے کہ جو خالق اپنی بارگاہ میں عورت کو بے پردہ دیکھنا پسند نہ کرتا ہو، وہ بلحوث مردوں کے ساتھ کھلے بازاروں میں دیکھنا کا گوارا کرے۔ ہم سے دنیا کہتی ہے کہ عورت کو پردے میں رکھا، اس سے عورت کی توہین ہوتی ہے۔ اب ہمارا تصور جو پردے کے بارے میں تھا اس کے اعتبار سے یہ ہمیں کوئی عجیب سا تصور معلوم ہوتا ہے۔ ہم یہی سمجھتے تھے کہ جتنی مقدس چیزیں ہوتی ہیں وہ سب پردے میں رکھی جاتی ہیں۔ گھر کے سارے حصے چاہے بے حجاب رہیں لیکن امام باڑے پر ہمیشہ پردہ پڑا رہے۔ دنیا کی ساری مسجدیں بے حجاب رہیں لیکن خانہ کعبہ پر ہمیشہ غلاف چڑھا رہے۔ ارے گھر میں کتنی کتابیں ہیں جو یوں ہی پڑی رہتی ہیں، گرد و غبار جمتا رہتا، مگر قرآن مجید ہمیشہ جردان میں رہتی ہے۔ معلوم ہے کہ پردہ دلیل تقدس ہے، باعث توہین نہیں۔ ہم سے دنیا کہتی ہے کہ بھئی عورت کی توہین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ویسے میں کہتا ہوں کہ توہین محسوس کریں تو مرد، عورتوں کو توہین محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی آپ کا کوئی سیف ہے، کوئی صندوق شاہ ہے، اس میں ضروری کاغذات ہیں، اہم دستاویزیں ہیں، کچھ کیش ہے، آپ دستاویزیں پڑھ رہے ہیں، کاغذات دیکھ رہے ہیں، کیش ہے، نوٹ گن رہے ہیں، کوئی بھروسے والا آدمی آ گیا، یوں ہی صندوق شاہ کھلا رہا، بات کرتے رہے، کاغذ پڑھتے رہے۔ ادھر کوئی ایسا مشکوک آدمی آیا، فوراً آپ نے کاغذات صندوق سے میں رکھ کے تالا ڈال دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس تالا ڈالنے سے اس کیش کی ذلت ہوئی یا اس آنے والے کی توہین؟ معلوم ہوا کہ جس کا پردہ ہوتا ہے اس کی توہین نہیں ہوتی، بلکہ جس سے پردہ ہوتا ہے اس کی اب یہ مثال میں نے یوں ہی دی، بلکہ ایک نفسیاتی حقیقت کی بنا پر دی ہے۔ اللہ نے مرد کو پردے میں نہیں رکھا، یہ عورت کے اوپر اعتماد تھا کہ تحریک خیانت کا آغاز کبھی اس کی طرف سے نہیں ہوتا۔ عورت کو پردے میں رکھا، یہ مرد پر بے اعتمادی تھی، اسی لیے مردان روزگار کو ناگوار ہوا۔ آپ دیکھ لیں کوئی بھی ترقی پسند ملک ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، مصر ہو، کوئی بھی ہو، کبھی آزادی نسواں کی آواز عورتوں کی طرف سے بلند نہیں ہوئی، بلکہ عورتوں کے اس درد کو مردوں نے اپنے دل میں جگہ دے کے صدائے احتجاج بلند فرمائی۔ اب اس کی مثال تو ذرا سخت و ناگوار ہوگی، لیکن کہنے والا بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے جو ناگواری محسوس کر رہا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے دنیا بھر کے چور اور ڈاکو مل کے کانفرنس کریں اور حکومت سے مطالبہ کریں کہ یہ رات کو گھروں کے دروازے کیوں بند کیے جاتے ہیں۔ چلیے تو اب ایک تصور یاد الہی کا یہ ہے، بات مختصر کرنا ہے۔ دنیا نے ایک تصور یاد الہی کا یہ قائم کر لیا کہ اگر اللہ کو یاد کرنا ہے تو پہاڑوں پر چلے جاؤ، جنگلوں میں نکل جاؤ، غاروں میں جا کے بیٹھ جاؤ، اللہ زیادہ یاد آئے گا۔ اگر اللہ کو یاد کرنا ہے تو نہ شادی کرو، نہ بیاہ، نہ بیوی ہو، نہ بچے، نہ اہل ہو، نہ عیال، اللہ زیادہ یاد آئے۔ اسلام کا ہے میاں یہ کیا ہے؟ لا رہبانیت فی الاسلام، ہمارے یہاں ترک تعلقات دنیا نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لیسا منا من ترک الدین لے دنیا و من ترک دنیا لے دین، ہم سے اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ جو دنیا کو آخرت کی خاطر اور آخرت کو دنیا کی خاطر چھوڑ دے۔ اب دیکھیں یہاں پر دو نظریوں کا ٹکراؤ، ایک یہ کہ علائق کو چھوڑو تو اللہ یاد آئے، ایک یہ کہ علائق میں گرفتار رہ کے ہمیں یاد کرو، تو یہ زیادہ قابل قدر۔ اب ان دونوں نظریوں میں بہتر نظریہ کون سا؟ ایک مثال سے واضح کروں۔ فرض کیجئے کہ ایک ایسا لڑکا ہے جس کی طبیعت سبق میں لگتی ہی نہیں، وہ چاٹ طبیعت ہے، سال پورا ہونے کو ہے، امتحان سر پر آ گیا، اب وہ گھر میں کتاب یاد کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، ادھر کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھا، ادھر کوئی بچہ رونے لگا، اس کے بہلانے میں مصروف ہو گئے، کوئی قصہ بیان ہونے لگا، اس کو سننے میں لگ گئے، کہیں سے باجے کی آواز آئی، دوڑ کے چلے گئے،
کہیں لڑائی ہونے لگی، فیصلے کے لیے چلے گئے۔ اب ایسے لڑکے کو کتاب یاد کرنے کے لیے یا تو کوئی تہخانہ ڈھونڈنا پڑے گا، یا کوئی خالی عمارت و دریا کا کنارہ تلاش کرنا پڑے گا جہاں کسی کی آواز نہ آئے۔ لیکن وہ طالب علم کہ جس کو پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا شوق ہے، وہ جب کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو بس کتاب ہی کا ہو جاتا ہے۔ گھر میں شور ہوتا رہے، بچے روتے رہیں، قصے کہانیاں بیان ہوتی رہیں، لڑائی دنگا ہوتا رہے، وہ تو بس کتاب کے پڑھنے میں مصروف ہے، نہ اسے غار میں چھپنے کی ضرورت نہ پہاڑ پر چڑھنے۔ اب دنیا والوں نے جو یاد الہی کا معیار قرار دیا تھا وہ اسی اونچاٹ طبیعت والے طالب علم کا جیسا، ان کے نزدیک گھر میں رہ کے یاد الہی ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے غور سے فرمائیے کہ جب اللہ کو یاد کرنے کے لیے پہاڑوں میں چلے گئے، جنگلوں میں چلے گئے، غاروں میں جا کے بیٹھ گئے، تو یہاں نہ کوئی آس پاس ہے، نہ قریب، نہ بیوی ہے، نہ بچے، نہ دوست ہے، نہ آشنا، سنسان جنگل ہے، کف دست صحرا ہے، ہو کا میدان ہے، اس موقع پر میاں خدا نہ یاد آئے گا تو بے یاد۔ اسلام نے وہ انتظام کیا ہے کہ کثرت میں بیٹھو اور وحدت کا جلوہ دیکھو۔ اس نقار خانہ عالم میں رہو مگر آواز توحید دماغوں میں گونجتی رہے۔ اس منظر رنگ و بو میں قیام کرو لیکن وحدت کے جلوے نگاہوں میں سماؤ کہ خالق کو بھولو نہیں۔ گل امکان کا ہو مگر نکھت وجوب کی ہو، آئینہ حدوث کا ہو مگر جلوے قدم کے ہوں۔ ربوبیت سے فائدہ اٹھاؤ مگر رب کی معرفت حاصل کرو۔ جب معرفت اس درجے پر پہنچ جائے تو اللہ کو یاد کرنے والا اگر دنیا سے منہ موڑے اور خالق کی طرف متوجہ ہو تو فقیر ہے، اور پلٹے تو جناب آمین۔ اسی چیز کو تمام انبیاء کرام نے دنیا کے سامنے پیش کیا اور مکمل طور پر ہمارے نبی نے۔ اس لیے تکمیل دین کی سند ہمارے نبی کو عطا ہوئی۔ یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ اگر پیغمبر نے شادی نہ کی ہوتی اور آپ کی اولاد نہ ہوتی تو دنیا کہتی کہ ہم سے تو یہ مطالبہ ہے کہ شادی بھی کرو اور عبادت بھی، اور حضور کی تو نہ بیوی ہے نہ بچے۔ حضور کو کیا معلوم کہ بچہ جب روتا ہے تو بہلانے میں ہمیں کتنی مشکل پیش آتی ہے۔ اگر محترمہ کسی موقع پر کسی کام کے لیے بضد ہو جاتی ہیں تو ہمیں کتنی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا اگر پیغمبر ایک ہی شادی پر اکتفا کر لیتے تب بھی دنیا کہہ دیتی ارے آپ کو اتفاق سے ایک نیک بیوی مل گئی، آپ کو کیا معلوم کیسی کیسی مل ہم کو کیسی کیسی عورتوں سے سابقہ پڑا کرتا ہے، کیسے کیسے نصیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو پیغمبر نے یہ حجت بھی باقی نہ رکھی، ہر خاندان کی، ہر قبیلے کی، ہر مزاج کی، ہر سن و سال کی، ہر سن و سال کی عورت کے ساتھ شادی کر کے بتا دیا کہ اب تلاش کر کے بتا دو کہ فرائض کی انجام دہی میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی۔ بس یہیں سے یہ فلسفہ سمجھ لیجیے کہ شادی شدہ کی نماز کیوں افضل قرار دی گئی ہے غیر شادی شدہ سے۔ اس کا راز یہی ہے کہ جب انسان علائق دنیا میں گرفتار ہوگا، بیوی اپنے حقوق مانگ رہی ہے، بچے اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، ماں باپ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، اس کشمکش میں رہنے کے بعد اگر تم نے ہم کو یاد کیا تو یہ زیادہ قابل قدر۔ اب دنیا نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کسی طرح سے ایک مثال جناب عیسیٰ کی پیش کر دی کہ دیکھیے جناب عیسیٰ نے نہ شادی کی نہ بیاہ، اللہ ان کے عمل سے اتنا خوش ہوا کہ چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، چلیے آپ نے مان تو لیا کہ جناب عیسیٰ کو شادی بیاہ نہ کرنے کی بنا پر صرف چوتھے آسمان تک اٹھایا گیا۔ اب ضرورت تھی ایک ایسے انسان کی جو علائق دنیا میں گرفتار ہونے کے باوجود کعبہ قوسین کی منزل اس وقت مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں سب کا عقیدہ یہی ہے کہ جناب عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ بس ایک قادیانی فرقہ تو اس سے الگ ہے، اس کا کہنا ہے کہ جناب عیسیٰ کی وفات ہو گئی، اس سے اس وقت بحث بھی نہیں۔ قادیانیوں کے علاوہ جتنے فرقے مسلمانوں کے سب کا کہنا یہی ہے کہ جناب عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ان تمام فرقوں سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ بتا دو
کہ جو جناب عیسیٰ کو فلک کے چہاروں پر اٹھایا گیا ہے یہ جسمانی طور پر اٹھایا گیا ہے یا روحانی طور پر؟ اگر جسمانی طور پر اٹھایا روحانی طور پر اٹھایا گیا ہو تو آپ اپنے نبی کی معراج بھی روحانی مانیے، اور اگر جسمانی طور پر اٹھایا گیا ہو تو اپنے نبی کے لیے معراج جسمانی کے قائل ہو۔ بس اب اس کے بعد جملہ یہ ہے کہ الطاعۃ للخالق والشفقۃ علی المخلوق، بس اس سے زیادہ کرنا نہیں ہے۔ پیغمبر نے اس کی بھی مثال دنیا میں پیش کی۔ آخر وقت ہے، بیمار ہیں، علیل ہیں، پیروں میں اتنی طاقت نہیں جو اپنے پیروں سے مسجد تک جا سکیں۔ اعلان کیا گیا کہ حضور اکرم خطبہ ارشاد فرمائیں۔ مسجد میں مجمع اکٹھا ہے، 2 آدمیوں کے سہارے پیغمبر ممبر پر پہنچے، ممبر سے آپ نے نظر ڈالی، فرماتے ہیں بھائیوں اب میرا وقت وفات قریب آ گیا ہے، اور تم میں سے جس کے اوپر میرا کوئی حق باقی ہو وہ ابھی مجھ سے حق لے لے، قصاص لے لے۔ ایک مرتبہ مجمع سے سعادہ بن قیس اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں سرکار ایک روز کہیں ناقے پر تشریف لیے جا رہے تھے، اس نے چلنے میں کوتاہی کی، آپ نے تازیانے کو جنبش دی تاکہ تازیانہ ماریں ناقے کے اوپر، وہ تازیانہ میں قریب سے گزر رہا تھا، میری پشت کے اوپر پڑ گیا۔ اب غور فرمائیں کہ مستغیث کے بیان میں مستغاث الیہ کی صفائی موجود ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا کہ حضور ناقے کو تنبیہ فرمانا چاہتے تھے، مجھے مارنے کا قصد نہیں تھا۔ اس میں خود راستہ چلنے والی کی کوتاہی بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اگر یہی استغاثہ خود پیغمبر کی عدالت میں کسی کے خلاف دائر ہوا ہوتا تو فوراً مستغیث کے بیان پر مستغاث الیہ کو بری کر دیا جاتا، لیکن چونکہ استغاثہ اپنے خلاف تھا اس لیے پیغمبر نے آواز دی بلال ذرا جاؤ جا کے میرا تازیانہ منسوخ تو لے آؤ۔ بلال تازیانہ لے کے آئے، پیغمبر نے سوادہ کے حوالے کیا، سوادہ یہ تازیانہ موجود ہے، اپنے قصاص لے لو۔ عرض کرتے ہیں سرکار جب میری پشت پر تازیانہ پڑا تھا تو پشت کے اوپر پیراہن نہیں تھا، پیغمبر نے اپنا پیراہن بھی پشت سے ہٹا دیا۔ اب ایک مرتبہ سوادہ عرض کرتے ہیں کہ سرکار میری مجال کہ میں آپ سے قصاص لوں، جس میں اقدس سے تازیانہ مت کروں۔ بس مجمع سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اس تصور سے کہ پیغمبر کی پشت پر تازیانہ پڑنے والا۔ یہ دیکھیے مساوات کی منزل ہے۔ اس گھر میں جو فرد آپ کو ملے گی اس نے مساوات نہیں ایثار دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کی حاجت کو اپنی حاجت پر مقدم کرنا، یہ ہے ایثار۔ یتیم آتا ہے مخدومہ کونین کے دروازے پر، بس آپ کے اذہان عالیہ ملتفت ہو، مخدومہ کونین کے دروازے پر آواز آیا، شہزادی نے پوچھا کون ہے؟ آنے والا کہتا ہے کہ آنا یتیم، میں تو یتیم ہوں۔ شہزادی نے بلایا، کہ 3 روز ہو گئے کہ میں نے کچھ کھایا نہیں۔ شہزادی نے امیر المومنین سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے 3 روز ہے، میرے بچے بھی فاقے سے ہیں۔ امیر المومنین گئے، کچھ سامان باہر سے لائے، شہزادی نے اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکائیں، اپنے دست مبارک سے اس لڑکے کو کھلانے شروع کی۔ جو روٹیاں بچ گئیں وہ اس کے دامن میں باندھنے لگیں۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی آپ کے گھر میں بھی تو 3 دن سے کچھ نہیں پکا۔ بس فقرہ سنیے، شہزادی نے جواب دیا نہیں تیرا تو باپ نہیں ہے، ان کا باپ موجود ہے۔ جو ایسا ایثار و قربانی جس گھر میں ہو وہ معصومہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ صبت علیہ مصائب اللہ، اے بابا آپ کی شہادت کے بعد میرے اوپر وہ مصائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑتے تو وہ بھی شبہ تاریخ میں تبدیل ہو جاتا۔ عزکم اللہ۔ جب پیغمبر نے امیر المومنین کے ساتھ سیدہ کا فرمایا ہے اور سیدہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا، مڑ کے فرماتے ہیں کہ نعم البال، بیٹی تمہیں شوہر مبارک۔ مڑ کے امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ نعم الزوج، تم کو زوجہ مبارک۔ اس کے بعد بیٹی سے مڑ کے کہتے ہیں کہ بیٹی دیکھو میرا ابن ام نادار ہے، کبھی کوئی فرمائش نہ کرنا۔ جب تک شہزادی حیات نہیں شوہر سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ جب وقت وفات قریب آیا تو ایک مرتبہ مولا کو بلایا، بلا کے کہنے کہ ابو الحسن
اتنا زمانہ آپ کی رفاقت میں گزرا، میں نے کوئی فرمائش نہیں کی، آج ایک تمنا ہے۔ کہا کیا؟ کہا بولے سن آپ مجھے وہ پیراہن لا کے دکھا دیجیے جس میں آپ نے بابا کو غسل دیا تھا۔ مولا وہ پیراہن لائے، شہزادی نے اپنے چہرے پر ڈالا، واہ بتا کہہ کے رونا شروع کیا۔ کیوں دادا وہ اس پیراہن میں کوئی تیر کا نشان تو نہ تھا، کوئی تلوار کا نشان تو نہ تھا؟ ذرا زینب کے دل سے پوچھئے، دربار شام میں جب بھائی کا خونی لباس تیروں سے چھلنی چھلنی دیکھا ہوگا تو کیا